سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو نمازیں فرض کی ہیں مجھے ان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس نے کہا، کیا مجھ پر ان سے پہلے یا ان کے بعد بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ 3 دفعہ یہی ارشاد فرمایا۔ پھر اس بندے نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں ان میں سے کسی چیز کی زیادتی کروں گا اور نہ میں کمی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے دروازے کے پاس نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو، کیا اس کے میل کچیل باقی رہیں گے؟ لوگوں نے کہا، اس کے میل میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نماز کا بھی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے پاس فرض نماز کا وقت ہو جاتا ہے پس وہ کھڑا ہوتا ہے اور وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے اور اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے اس نماز اور اس نماز سے پہلے والی نماز کے درمیان والی نماز اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اگلی فرض نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پس وہ نماز ادا کرتا ہے اور اچھی طرح نماز ادا کرتا ہے، اس سے اس کے اس نماز اور اس سے پہلے والی نماز کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بعد ازاں اگلی فرض نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے اور اچھی نماز پڑھتا ہے، اس سے اس کے اس نماز سے اس سے پہلے والی نماز کے درمیان والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم نماز کو اچھے سے ادا کریں، اچھے سے نماز پڑھیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے سے ہمارے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، نماز کو اچھے سے ادا کریں۔ یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے، اور جو میں نے حدیث بتایا وہ سارے صحیح حدیث ہے، مسند احمد سے روایت ہے۔